بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ فاتحہ جو ہے اس کا آغاز کیا تھا۔ آج ہم سورہ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مدنی صورت ہے اور قرآن مجید کی طویل ترین صورت ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور گائے کا قصہ جو کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے معروف ہے، وہ چونکہ اس سورہ میں آیا تو اسی نسبت سے اس کا یہ نام پڑ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بہت ساری فضیلت مروی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو شیطان اس سے نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تو عام طور پہ جادو ٹونا، تعویذ گھنڈا، آسے وغیرہ کے علاج کے لیے سورہ بقرہ جو ہے وہ تجویز کی جاتی ہے۔ اس کی تلاوت یا اگر تلاوت مشکل ہو تو گھر میں ریکارڈنگ لگا دیں، اور ویسے بھی گھر میں خیر و برکت کے لیے اس کا پڑھنا جو ہے وہ مفید ہے۔ تو الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جن کے کوئی معنی بیان نہیں کیے جاتے۔ بعض لوگ ان کے معنی بیان کرتے ہیں، یا بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف بھی کچھ اقوال منسوب کیے ہیں کہ انہوں نے ان کے یہ معنی بیان کیے، لیکن وہ روایات سنداً درست ثابت نہیں، اور ان کے معنی بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ مطلب یہ جو اہل سنت کا منہج ہے تفسیر کا، جو میتھڈالوجی ہے، اس کے خلاف ہے، اس کے اگینسٹ ہے کہ ان الفاظ کے معنی کے لیے تکلف کیا جائے۔ جیسے لوگوں نے الف لام میم کا معنی یہ بیان کیا کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام جبریل کا ہے، میم سے مراد محمد ہے۔ بس جس طرح سے لوگوں کو مطلب کوئی چیز سمجھ میں آئی تو انہوں نے اس کو بیان کر دیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ تو اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے یا بعید کے لیے؟ بعید کے لیے۔ اب یہ بعید کے لیے اس میں اشارہ کیوں آیا؟ ذالک الکتاب کا کیا معنی ہے؟ وہ کتاب۔ تو یہ جو دور کا اس میں اشارہ استعمال کیا گیا ہے، بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ بیان کیا جیسے امین احسن اصلاحی صاحب نے کہ یہ معنوی بلندی کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ہے کسی کی حسی رفعت، یعنی وہ جو حواس میں کسی کا دور ہونا ہمیں نظر آئے، اور ایک ہوتی ہے معنوی دوری۔ تو قرآن چونکہ اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہے تو اس لیے دور کا اشارہ استعمال ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی توجہ یہ بھی کی ہے کہ یہ بیسیکلی دور کا اشارہ اس لیے استعمال ہوا کہ یہ لوح محفوظ میں جو کتاب ہے اس کے لیے یہ اشارہ استعمال ہو رہا۔ تو ذالک الکتاب عام طور پہ ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے یہ کتاب، لا ریب فیہ۔ یہ لا جو ہے اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس۔ لا نفی جنس کی پہچان کیا ہے کہ اپنے اسم کو نسب دیتا ہے، جیسے لا الہ۔ تو لا ریب فیہ کسی قسم کا بھی شک، ریب، اسی سے لفظ ریبہ بھی بنا ہے، بنوا ریبۃ فی قلوبہم، قرآن میں آیا نا، ریبہ بھی شک کے معنی میں ہے۔ تو لا ریبہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی شک، فیہ اس میں۔ یہ جو تین نقطے ہیں ان کو معانقہ کہتے ہیں، ٹھیک، یعنی لا ریبہ کے بعد تین نقطے ہیں، پھر فیہ کے بعد تین نقطے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں جگہ وقف کر سکتے ہیں۔ آپ لا ریبہ پہ وقف کر لیں پھر بھی معنی ٹھیک ہے، آپ فی پہ وقف کر لیں پھر بھی معنی ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم فی پہ وقف کریں تو پھر معنی کیا بنے گا؟ لا ریب فی،
نہیں ہے کسی قسم کا شک فیہ اس میں، یعنی اس کتاب میں۔ اور اگر ہم لا ریبہ پہ وقف کر لیں اور فیہ کو آگے سے ملائیں تو پھر کیا معنی بنے گا؟ فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو ہدن کیا ہے؟ ہدا یہدی سے مصدر ہے، ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے، جار مجرور، لام حرف جار، المتقون اس کی جر کیا آئے گی؟ المتقین۔ تو یہ کتاب نہیں ہے کسی قسم کا کوئی شک فیہ اس میں، ھدی للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ایک جگہ پہ قرآن میں ہے کہ یہ ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ لوگ تو سب ہیں، چاہے وہ اسلام میں ہے، قبول کیا انہوں نے یا نہیں۔ ایک ہے اس کا ہدایت ہونا اور ایک ہے اس کا ہدایت بن جانا، ٹھیک ہے؟ تو ہدایت ہونے کے اعتبار سے یہ تمام نوع انسانی کے لیے کتاب ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ہاں، یہ ہدایت کن کے لیے فائدہ مند، سود مند ثابت ہوتی ہے؟ تو وہ متقین ہے، یعنی جو اس سے باقاعدہ ہدایت حاصل بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے وہ بندہ کوالیفائی کرتا ہے کہ جو متقی ہو، اس سے ہدایت پانا، یا اس سے وہ بندہ ہدایت پا سکتا ہے جو متقی ہو۔ اس اعتبار سے اس کو ھدی للمتقین کہا گیا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی لوگوں کو اس سے ہدایت نہیں مل سکتی، یہ مراد نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یہ وہی اسم موصول ہے، الذی کی جمع، ٹھیک ہے، جو کے معنی میں۔ اب یہ سب متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، با معیت کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں با مصاحبت کے لیے، معیت کے معنی میں، جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کا غیب پر ایمان لانا، ان کا ایمان لانا غیب کے ساتھ ہے، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب اس کو کہتے ہیں جس کا ادراک حواس خمسہ سے نہ ہو سکے، جس کو آپ جسے 5 سینسز کہتے ہیں، اس سے نہ معلوم کر سکیں، اس کو غیب کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ترجمہ کیا گیا، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، اب یہ متقین کا تعارف ہو رہا ہے، متقین کی پہلی صفت بیان ہو رہی ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، ان دیکھے پر، ان سین پر۔ یہ غیب کس کے اعتبار سے غیب ہے؟ ہمارے اعتبار سے۔ اللہ کے بارے میں کہا گیا نا کہ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہ کے لیے تو کچھ غائب نہیں ہے، اللہ کے لیے سب شہادہ ہے، سب اس کی پریزنس میں ہے۔ تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو لوگ قائم کرتے ہیں نماز، ٹھیک ہے، اقام یقیم اقامتاً، کون سا باب ہے؟ باب افعال، اقوام یقوم اقوام تھا، ٹھیک۔ اور جو قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز کو، صلاح کا مادہ کیا ہے؟ صاد لام واو،
یہ صلاح میں واو لکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں ہے۔ قرآن مجید کے رسم میں اور عام عربی کے رسم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عام عربی میں جب صلاح لکھا جاتا ہے تو الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، قرآن میں جب لکھا جاتا ہے تو واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اصل مادے میں کیا ہے؟ واو ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز۔ وَمِمَّا، مما کیا ہے اصل میں؟ من پلس ما، اور یہ جو ما ہے یہ مائے موصولہ ہے۔ جس طرح الذی اس میں موصول ہے، اسی طرح ما بھی اس میں موصول ہے۔ ایک ما ہم نے پڑھا تھا نا نفی کا، ایک ما جو ہے وہ تعجب کے لیے آتا ہے، ما فعلہ، اور ایک ما جو ہے وہ اس میں موصول ہے۔ اور ایک ما استفہام کے لیے بھی آتا ہے، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ہاں، ما اسم کا، تیرا نام کیا ہے؟ مسم کا۔ تو وَمِمَّا، اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے رزق دیا انہیں۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر عوض کے دیا جائے۔ جسے ہم ہبہ بھی کہہ دیتے ہیں، گفٹ بھی کہہ دیتے ہیں، ہدیہ بھی کہہ دیتے ہیں، تحفہ کہہ دیتے ہیں۔ جو عوض کے اگینسٹ دیا جائے تو پھر ظاہری بات ہے وہ یا تو بیع و شرع ہو جائے گی یا پھر سروسز ہو جائیں گی۔ تو جو ہم نے رزق دیا ان کو، یعنی اللہ نے جو دیا وہ بغیر عوض کے دیا نا، ہمارا تو کچھ نہیں تھا کہ جس کا بدلہ اللہ نے دیا ہو۔ ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ انفاق کون سا باب ہے؟ باب افعال، اور باب مفعلہ سے ہو تو کیا بنتا ہے؟ نافقہ، ینافق، منافقۃ، منافقت، اسی سے لفظ کیا بنا ہے؟ منافق۔ تو نفاق میں اور انفاق میں کیا تعلق ہے؟ مثال کے طور پہ نفاق میں کیا ختم ہو رہا ہے؟ ایمان، اور انفاق میں مال۔ اب یہ معنی جو ہے نا کہ دونوں میں کوئی چیز کم ہو رہی ہے، یہ کسی مادے سے ثابت کرنا پڑے گا۔ نفق کہتے ہیں اس سرنگ کو جس کے دونوں طرف رستہ کھلا ہو۔ اگر ایک طرف سے رستہ ہو دوسری طرف سے بند ہو تو اس کو کہتے ہیں سرب، سین را با، سرب۔ تو اب چونکہ منافق دو رخا ہوتا ہے، اس کے دو منہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور نفاق میں بھی کیا ہے؟ رویہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دو رخا ہوتا ہے۔ اب انفاق کا معنی اس کے ساتھ جوڑے نا جی، جیسے نفق جو ہے اس میں سرنگ دوسری طرف سے بھی کھلی ہوتی ہے، ادھر سے بھی کھلی ہے ادھر سے بھی کھلی ہے، بنیادی معنی اس کا کھلا پن ہے۔ تو انفاق کا مطلب یہ ہے کھل کے خرچ کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ جی ہاں، سرب کہتے ہیں اس سرنگ کو کہ جس کا ایک طرف کھلا ہو اور دوسرا طرف بند ہو، جیسے جسے ہم غار کہہ دیتے ہیں۔ والذین یؤمنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف،
ہر باب کے کچھ خواص ہیں. ہر باب کی کیا ہیں؟ خواص. خواص سمجھتے ہیں؟ نہیں. ہاں صفات، اس کی خاصیتیں. تو باب افعال کی بھی کچھ خاصیتیں. باب افعال کی ایک خاصیت ہے جس کو کہتے ہیں تادیہ. یہ قرآن میں بہت استعمال ہوئی ہے. تادیہ. تادیہ کا مطلب ہے فعل لازم کو متعدی بنانا. نزلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اترنا. اور انزلہ کا مطلب اتارنا. خارجہ کا مطلب کیا ہے؟ نکلنا. اور اخرجہ کا مطلب نکال. یعنی باب فعال سے جب آپ کوئی فعل لاتے ہیں تو اس کا خاصہ کیا ہے کہ ثلاثی مجرد والے فعل کو وہ کیا کرتا ہے؟ اگر وہ لازم ہو تو اس کو وہ متعدی بنا دیتا ہے. تو یہ باب فعال کا خاصہ ہے. یعنی کیا ہے؟ تادیہ. اس کو کہتے ہیں خاصیت ابواب. ابواب کی خاصیتیں ہیں باب افعال. مثال کے طور پہ اس کا خاصہ کیا ہے؟ تادیہ. تادیہ کا مطلب ہے متعدی بنانا. کس کو؟ لازم کو. لازم کوئی متعدی بنائے گا نا. باب افعال میں کوئی لفظ، کوئی فعل کیوں آپ لے کے آتے ہیں؟ ایک مادے کو آپ باب افعال میں کیوں لاتے ہیں؟ آپ اس کو ثلاثی مجرد بھی کیوں نہیں استعمال کر لیتے؟ کس وجہ سے، کچھ اضافی فوائد حاصل کرنے کے لیے. ابواب کیوں بنائے ہیں عربوں نے؟ ان خاصیتوں کی وجہ سے ابواب کی. ٹھیک ہے. جیسے نزلہ استعمال ہو رہا تھا ثلاثی مجرد سے، باب ضربہ سے. نزلہ ینزل، نازل ہونا، اترنا. باب افعال سے لے آئے. کیا معنی بن گیا؟ اتارنا. خارجہ استعمال ہو رہا تھا باب ناصرہ سے، نکلنا. اخرجہ نکالنا. داخلہ استعمال ہو رہا تھا باب ناصرہ سے، داخل ہونا. ادخلہ کیا مطلب ہو جائے گا؟ داخل کرنا. ٹھیک ہے. تو انزلہ اتارنا. انزلہ جو نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف. وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا من قبل آپ سے پہلے. وبالآخرۃ اور آخرت پر. ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. جی نہیں، باب افعال کے 18 خاصے ہیں. ٹھیک ہے. کسی میں ایک خاصہ جاری ہوگا، کسی میں دوسرا جاری ہوگا. باب افعال کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ ثلاثی مجرد میں ایک لفظ متعدی ہوتا ہے. باب افعال میں آتا ہے تو باب افعال اس کو لازم بنا دیتا ہے. وبالآخرہ، آخرہ کون سا وزن ہے؟ فاعلہ. ٹھیک ہے. ایک لفظ ہے آخر اور ایک ہے آخر. دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ہاں، آخر کا مطلب ہے لاسٹ اور آخر کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا، سیکنڈ. ایک ہے وزن فاعل کا. فاعل مادہ کیا ہے؟ حمزہ خا را. ٹھیک ہے. اگر یہ وزن ہو تو کیا بنے گا؟ آخر. ٹھیک ہے. فاعل آخر میں آنے والا. اس کی مؤنث کیا بن جائے گی؟ آخرۃ. ٹھیک ہے. اگر وزن ہو افعل کا، افعل التفضیل سپرلیٹو ڈگری. ٹھیک ہے. تو کیا بنے گا؟ اخرو. اخرو سے کیا بن جائے گا؟ آخرو. ٹھیک ہے. یہ دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، افعلو کی جو مؤنث آتی ہے کس وزن پہ آتی ہے؟
فعلا کے وزن پہ، فعلا، افعلوا کی مؤنث فعلا کے وزن پہ آتی ہے، تو آخروں کی مؤنث کیا ہوگی؟ اخرى. جیسے اکبر کی مؤنث کیا ہوگی؟ کبرا. باب فعال، اوقن یوقن ایقان، یوقن یوقنان یوقنون، مادہ کیا ہے؟ واو قاف نون، واو قاف نون. ٹھیک، اولئک یہ لوگ علی ہدم کس پر ہیں؟ ہدایت پر ہیں. علی حرف جار ہے، ہدن کیا ہے؟ مجرور، حالت جر میں ہے. من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہ لوگ، ہم وہی، المفلحون فلاح پانے والے. ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. کفر کا مطلب کیا ہے؟ بنیادی معنی کیا ہے؟ چھپانا. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں کفار کا لفظ آیا ہے، کس کے لیے؟ کسان کے لیے، کیونکہ وہ بیج کو چھپا دیتا ہے. تو کافر کیا چھپاتا ہے؟ حق کی گواہی جو اس کے دل سے اٹھتی ہے، وہ اس کو چھپا لیتا ہے، اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے. تو بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی پہلے قلبی کفر ہوتا ہے، اس کے بعد لسانی کفر ہوتا ہے، زبان سے. پہلے دل انکار کرتا ہے، پھر زبان انکار کرتی ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی اللہ نے ایمان کو اتنا واضح کیا ہے، اتنا صریح کیا ہے کہ انسان کو اس کو چھپانا پڑتا ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، اَأَنذَرْتَهُمْ کہ آپ ڈرائیں ان کو، ام یا لم تنذرہم نہ آپ ڈرائیں انہیں. انذرتا کون سا باب ہے؟ باب فعل. مادہ کیا ہے انذرتا کا؟ مادہ کیا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون زال را. تو معنی کیا اس کا کیا؟ ڈرانا. یہی معنی کیا نا. تو نظر کو نظر کیوں کہتے ہیں؟ قرآن میں آتا ہے نا یوفون بالنظر، کہ وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں. نظر سمجھتے ہیں نا، نظر نیاز. ہاں، کیونکہ نظر عام طور پہ ڈر سے دی جاتی ہے، کسی نقصان سے بچنے کے لیے. نظر کیوں مانی جاتی ہے؟ کہ انسان ڈر میں ہوتا ہے، خوف میں ہوتا ہے، خوف کی حالت میں، ڈر کی کیفیت میں ہوتا ہے، پھر نظر مانتا ہے کہ اگر میں اس نقصان سے بچ گیا تو میں یہ کروں گا. تو اس کے بنیادی معنی میں کیا ہے؟ ڈر ہے، خوف ہے. ٹھیک ہے. تو اَأَنذَرْتَهُمْ کہ آپ ڈرائیں انہیں، ام یا، یہ ام کیا ہے؟ حرف عطف. ٹھیک ہے. حرف عطف کتنے ہیں؟ 10 ہیں. واو فا ثم. عطف کا مطلب ہے ملانا. واو جمع کے لیے آتی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ مطلق جمع کے لیے آتی ہے. جاء
زید و حامد، ٹھیک ہے، جاء زید و حامد، اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ پہلے زید آیا پھر حامد آیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ دونوں اکٹھے آئے، یا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دونوں آئے؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں یہ مطلق جمع کے لیے، یہ دونوں کو کیا کر رہی ہے؟ جمع کر رہی ہے بس۔ فا جو ہے وہ ترتیب پلس تعقیب کے لیے، فا ترتیب پلس تعقیب کے لیے، جاء زید، فحامد، کیا مطلب ہے؟ اب ترتیب ہے، اب کیا ہے؟ ایک تو ترتیب ہے، زید آیا پھر حامد آیا، دوسرا تعقیب ہے، تعقیب کا مطلب ہے فوراً بعد، ٹھیک ہے، فوراً بعد زید آیا اور فوراً ہی حامد بھی آ گیا۔ اگر یہ ہو ثم تو پھر ترتیب پلس تراخی، ترتیب ہے اور اس کے ساتھ تراخی ہے یعنی تاخیر ہے۔ اگر ہم کہیں جاء زید ثم حامد، زید آیا پھر حامد آیا، درمیان میں کچھ وقفہ ہے، کچھ ٹائم گزرا ہے، تو ان حروف عاطفہ میں سے ایک حرف ہے ام۔ کیا ہے؟ ام۔ یہ کل 10 ہے نا، ان میں سے ایک ام ہے۔ ام کس لیے آتا ہے؟ تخییر کے لیے، عام طور پہ تخییر کے لیے آتا ہے۔ آپشن بنانے کے لیے، آپشن دینے کے لیے، اختیار سے ہے نا تخییر، خیر یخیر تحییر باب تفعیل سے، ٹھیک ہے، کسی کو اختیار دینا کہ آپ ڈرائیں انہیں، ام یا لم تنذر، نہ آپ ڈرائیں ہم انہیں۔ لم تنذر کون سا مضارع ہے؟ یہ مضارع مجزوم جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں، کہ آپ انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، ختم کا کیا معنی ہے؟ مہر، ٹھیک ہے، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ قلب کی جمع قلوب، قلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پلٹنا۔ وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر، ٹھیک ہے، سامعہ یسمعو سے، سمعن مصدر ہے، یہ سننا، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ اور ان کے سننے پہ۔ سننے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ کان۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ پردہ ہے، ان کی بصارتوں پر، ٹھیک ہے، غشاوتن، غشاوہ بھی مصدر ہے،
غاشیہ، غاشیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپنا، ٹھیک ہے. تو غشاوہ جس کے ذریعے ڈھانپا جاتا ہے، تو عموماً اس کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پردہ. پردے کے ذریعے کسی چیز کو ڈھانپ دیا جاتا ہے نا. تو ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے. عذاب کا مادہ کیا ہے؟ عین ذال با. اس کا بنیادی معنی کیا ہے؟ عین ذال با کا، ہاں، مٹھاس. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، اللہ نے کہا یہ دو دریا ہیں، یہ ہے بڑا میٹھا، جس کا پانی بڑی آسانی سے حلق سے اتر جاتا ہے. تو عذاب کو عذاب کیوں کہتے ہیں؟ اس میں سلب ماخذ ہے. کیا ہے؟ ایک اور خاصیت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکانا ابواب کی خاصیتیں، ان خاصیتوں میں سے ایک خاصیت کا نام ہے سلب ماخذ. ماخذ کو چھین لینا. ماخذ وہی جسے ہم بنیادی معنی کہہ رہے ہیں، بنیادی معنی اس میں سے آپ نکال لیں. بعض ابواب کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس مادے کو اس باب میں لے کے جائیں گے تو وہ باب اس مادے کا بنیادی معنی نکال کے باہر رکھ دے گا. چھین لینا، سلب، چھین لینا. ہاں، ایک آپ کو نا اس کا خاصیت ابواب کا ہم ایک تھوڑا سا نا اوور ویو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یہ باب افعال کی ایک خواص ہیں، ٹھیک ہے، خاصیات ہیں باب افعال کی. ٹھیک، پہلی خاصیت انہوں نے کہا تعدیہ. تعدیہ تو ابھی آپ کو سمجھایا نا. جالسا حامدن، حامد بیٹھ گیا، اور اجلسا حامدن، حامد کو بٹھا دیا. ٹھیک ہے، کہ باب افعال کیا کرتا ہے؟ لازم کو متعدی بنا دیتا ہے. ایک تو باب افعال کی یہ خاصیت ہو گئی. دوسری باب افعال کی خاصیت ہے ابتدا. بہت اہم بات ہے یہ. باب افعال سے جو معنی آیا ہے اس کا ثلاثی مجرد کے معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس مادے سے باب افعال نے ایک نیا معنی پیدا کر دیا. یہ ممکن ہے؟ یہ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. ہیں؟ نہیں، لکھا تو ہوا ہے، ظاہری بات ہے، ہم بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں. کیوں نہیں ممکن ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ امام راغب کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. اس میں دو جو ہے وہ اپروچز ہیں، ایک امام راغب کی، ایک ابن فارس کی. امام راغب کہتے ہیں مادہ ایک ہو، بھلے 55 بابوں میں لے جائیں اس کو، معنی نہیں، نیا معنی نہیں پیدا ہوگا، وہی معنی گھومتا رہے گا. ابن فارس کہتے ہیں کہ نہیں، باب بدلنے سے معنی بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ شافقہ. شافقہ کا مطلب کیا ہے؟ شفیق ہونا. کون سا باب ہے یہ؟ سامعہ. ٹھیک ہے. باب افعال سے لے جائیں اشفقہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنا. ہاں، الٹ ہو گیا نا. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ باب افعال نے اس میں ایک نیا معنی پیدا کر دیا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ باب افعال نے کیا کیا؟ ایک نیا معنی پیدا کر دیا، جو معنی ثلاثی مجرد میں نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ لفظ آیا مشفقون کا، فرشتوں کے بارے میں. فرشتوں کے بارے میں ہے یا متقی لوگوں کے بارے میں؟ فرشتوں کے بارے میں کہ وہ اپنے رب سے کیا ہے؟ ڈرتے رہتے ہیں. ٹھیک. تو اب ذرا ایک معنی بنائیں نا، اس کو بن جائے گا. یہ تھوڑا سا دماغ لگائیں.
نہیں، فرشتوں سے تو زیادہ اچھا بنے گا. یعنی وہ محبت کی وجہ سے ڈرتے ہیں. ہاں، اس کی شفقت کی وجہ سے ڈرتے ہیں. جو ڈر شفقت سے پیدا ہو، تعلق سے پیدا ہو، وہ یہاں پہ مراد ہے. یہ جو اشفق ہے یہ ہمیشہ اسی وقت یوز ہوگا جو شفقت کی وجہ سے ڈر ہو، اسی لیے یوز ہوگا ہمیشہ. ہاں، آپ کو یہ اور لا کے دکھائیں گے تو پھر ہم ریوائز کریں گے معنی ہے. ابھی تک تو ہم یہی کہیں گے کیونکہ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. تیسرا ہے وجدان. وجدان یہ ہے کہ کسی چیز کو ماخذ سے موصوف پانا. اب خالہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے اسے، ماخذ کیا ہوگا؟ بخل. ماخذ وہی جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں اصل مادہ ہے. اب خالہ، اس نے اسے بخیل پایا. کسی چیز کو، وجدان کا مطلب ہوتا ہے پا لینا، کسی چیز کو ماخذ سے موصوف پانا. ہاں، اس میں وہ چیز پائی جائے. اب خالہ، اس نے اسے بخیل پایا. وہ قرآن میں ایک جگہ ہے نا، وہ جو عزیز مصر کے ساتھ عورتیں تھیں جب حضرت یوسف کو انہوں نے کہا کہ نکلیں، تو وہاں پہ ایک لفظ آتا ہے اکبر نہ ہو. ٹھیک ہے، انہوں نے اسے کیا کیا؟ بڑا پایا. یعنی یوسف کے اندر انہوں نے بڑائی دیکھی، ان کے حسن کی بڑائی. ماخذ سے موصوف پانا. چوتھا سال، یہ ابھی جس کی ہم نے بات کی. ٹھیک ہے، ہاں، 1 سال پہ ماخذ کو اس سے نکال لینا، کھینچ لینا. قسط کا معنی کیا ہے؟ قسط کا معنی کیا ہے؟ عدل و قسط. ہاں، قسط کا معنی ہوتا ہے ظلم. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، قرآن میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ. قاسط کون سا وزن بنے گا؟ فاعل. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. قاسطون جہنم کا ایندھن بنیں گے. اس میں ہاں الٹ ہو گیا. ایک باب میں 18 قسم کے خواص ہو سکتے ہیں. یعنی کسی جگہ پہ کوئی ایک خاصہ ہوگا، کسی دوسرے فعل میں دوسرا ہوگا، اور کسی فعل میں ہو سکتا ہے 2-3 خاصے ہوں. تو قسط کا بنیادی معنی ظلم ہے. اللہ نے قرآن مجید میں قاسط ظالم کے لیے استعمال کیا ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، ظالم جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. اس میں ہوا کیا ہے؟ جب یہ باب افعال میں جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سلب ماخذ. اقسطہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ظلم دور کرنا، یعنی انصاف کرنا. بات زیادہ ڈیپ تو نہیں ہو رہی، سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ اچھا، کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں. سرورت، کسی شے کا صاحب ماخذ ہو جانا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. ان لوگوں پر جو اس روزے کی طاقت رکھتے ہیں. عطا کا یوتی کو طاقت رکھنا. ان لوگوں پر جو اس روزے کی طاقت رکھتے ہیں. کیا ہے؟ فدیہ ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا. اچھا، کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ بیسیکلی یہاں پہ لا معذوف ہے. کیا؟ لا معذوف ہے. یعنی جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں. تو لا انہوں نے کیا کیا؟ انڈرسٹوڈ مان لیا. اس طرح سے معنی سیدھا ہو گیا.
لیکن اس کے لیے تکلف کرنا پڑتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے لا چھوڑ دیا جو اصل مقصود تھا، یعنی منفی جملے کو اللہ نے مثبت بنا دیا. ہم بھی معذوف کرتے ہیں اپنی زبان میں، لیکن اتنا نہیں کرتے کہ بات الٹ ہو جائے. دوسرا ابن عباس کی رائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد جو ہے وہ سلب ماخذ ہے. یطیقونہ کا معنی کیا ہے؟ ہاں، جو طاقت نہیں رکھتے. جو طاقت نہیں رکھتے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. اچھا، یہ سلب ماخذ بنانا یہ بلاغت ہے، کیونکہ قرآن میں یہ ہے، سلب ماخذ ہے اور عربی میں بھی ہے اور ابواب میں بھی آ جاتی ہے اور جگہ پہ بھی آ جاتی ہے. جیسے عذابٌ ثلاثی مجرد سے، اس میں بھی سلب ماخذ ہے. ٹھیک. تو سیرورت، اس کے آگے 3 مفاہیم ہیں، بہرحال ایک بھی آ جائے تو اچھا ہے. کسی شے کا صاحب ماخذ ہونا. البنا، البنا لبن سے، البنا باب فعل بنے گا نا، البنا، البنت الناقہ. ٹھیک ہے، اونٹنی دودھ دینے والی ہو گئی. افقر البلد، ٹھیک ہے، شہر جو ہے وہ خالی ہو گیا یا شہر فقیر ہو گیا. اثمر الشجر، درخت کیا ہو گیا؟ پھلدار ہو گیا. کسی شے کا صاحب ماخذ ہو جانا. اس میں اور چیز ہے. اس کا ہے کہ یہ ہو گیا ہے، یہ لازم ہے. اثمر الشجر، درخت ہو گیا ہے پھل والا. وہاں پہ ایسا نہیں تھا، وہاں پہ ایک فاعل ہے اور ایک مفعول ہے. اس کی بات کر رہے ہیں نا. وجدان، اب خالا، وجدان ہے نا، کسی چیز کو ماخذ سے موصوف، میں پا رہا ہوں کسی چیز کو ماخذ سے موصوف، اب وہ خود ماخذ سے موصوف ہو رہی ہے. ایک میں تادیہ ہے، دوسرے میں لزوم ہے. اب خلط زیدن، میں نے زید کو بخیل پایا. یہ نہیں ہے کہ زید بخیل ہو گیا، میں نے اس کو موصوف پایا کسی صفت سے. یعنی کسی چیز کو ماخذ سے موصوف پانا تو مطلب یہ ہے کہ میں پا رہا ہوں یا آپ پا رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کا کسی چیز سے موصوف ہو جانا، خود ہی ہو جانا. اثمر الشجر، ہاں. تصییر، کسی چیز کو صاحب ماخذ بنا دینا. اشرقت النال، اشرقت النال، شراق تسمے کو کہتے ہیں. میں نے جوتے کو کیا کیا؟ تسمے والا بنا دیا، مطلب جوتے کو تسمے ڈال دیے. کسی شے کو صاحب ماخذ بنا دینا. مبالغہ، مبالغہ کا معنی بھی آتا ہے باب فعل میں. اسفر الصبح، صبح خوب روشن ہو گئی. سفر روشن ہونے کو کہتے ہیں. تو اسفر الصبح، صبح خوب روشن ہو گئی. اتمر النخل، تمر کھجور کو کہتے ہیں نا،
تو نخل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں. کھجور کے درخت نے کھجوریں دی نہیں, کھجور کے درخت نے خوب کھجور دی. مبالغہ یا تکثیر, کثرت, یہ بھی باب افعال کا خاصہ ہے. اشغلتہ, میں نے اسے نہیں بہت مصروف کر دیا, تکثیر کے معنی میں. میں نے اسے مصروف کر دیا, اس کا پھر کیا ہونا؟ پھر کسی اور باب سے لے کے جائیں گے. اگر عربوں نے اس کو اس معنی میں استعمال کیا تھا. تعریض, فاعل کا مفعول کو ماخذ کے محل میں لے جانا. اباعت الفرس, با یبیو کا مطلب ہوتا ہے بیچنا. باب فعال سے کیا آئے گا؟ اباء. تو ابا کا معنی کیا ہوگا؟ بیچنا نہیں. باء یبیو, یہ باب زاربہ ہے, باب زاربہ سے اس کا معنی ہے بیچنا. اباء یبیو, یہ باب افعال ہے, اس سے اس کا معنی بیچنا نہیں ہے, اس سے اس کا معنی ہے بیچنے کی جگہ لے جانا, منڈی میں لے جانا. اباعت الفرس, میں نے گھوڑے کو بیچا نہیں, بلکہ میں گھوڑے کو بیچنے کے لیے منڈی لے گیا, میں گھوڑے کو مارکیٹ میں لے گیا. یعنی یہ خاصیات اس لیے بھی اس کو وہ بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ ریلیٹ کرے نا. اگر اس کا معنی صرف یہ کر دیا اباعت الفرس, میں گھوڑے کو منڈی لے گیا, تو اب سوال پیدا ہوگا کہ اس کا بہ سے کیا تعلق؟ تو بیچنے کی جگہ لے گیا. اعطائے ماخذ, ماخذ عطا کرنا. اشویتہ, میں نے اسے بھنا ہوا گوشت دیا. شواک بھنے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں. بلوغ, ماخذ میں پہنچنا, ٹھیک ہے. اعرق زید, زید کہاں پہنچا؟ عراق پہنچا. اعرق باب فعال سے. اصبح زید, زید آیا ہے لیکن کس میں؟ صبح صبح آیا. تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا, بس اسی طرح سے ہے, یہ اس کے خواص ہیں. چلیں جی اب تھوڑی سی ترکیب دیکھ لیں, پھر انشاءاللہ سے آگے چلتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. ٹھیک ہے جی, اس کو اب ہم نے ایک جملہ بنانا ہے. بن گیا؟ چلیں. اس میں اشارہ, ٹھیک ہے جی. الکتاب کیا ہے؟ مشارون الیہ. جہاں میں بھول جاؤں تو میری تصحیح کرنی ہے. اشارہ اور مشارون الیہ مل کے کیا بنا؟ مرکب اشاری تو بن گیا, ٹھیک ہے. ذالک الکتاب, مرکب اشاری, ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ ناؤن ہے نا. مرکب اشاری کیا ہے؟ ناؤن ہے, اسم ہے. تو جو جملہ اسم سے شروع ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ, ٹھیک ہے. اور جملہ اسمیہ کے دو لازمی انگریڈینٹس ہوتے ہیں. کون کون سے؟ دو لازمی پارٹس ہیں, مبتدا اور خبر, ٹھیک ہے. ذالک الکتاب, یہ ہو گیا مبتدا, یہ کتاب, ٹھیک ہے. یہ کتاب, اس کتاب کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. تو لا کیا ہے؟ لا نفی جنس. ہم نے کہا تھا یہ کون سا لا ہے؟ لا نفی جو جنس کی نفی کر دیتا ہے, ہر چیز کی. یہ اس کا اسم ہے, اسم لا, ٹھیک ہے.
فیہ جار مجرور، جار مجرور مل کے کیا بنا؟ مرکب جاری۔ مرکب جاری مل بن کے کیا بنا؟ ہم نے کہا تھا دو انداز ہیں، ایک پرانا اور ایک نیا۔ پرانا کیا ہے؟ اس کو بناتے ہیں متعلق خبر، اور خبر نکالتے ہیں معذوف۔ خبر کیا ہے؟ معذوف، اور وہ کیا ہے؟ ثابتن۔ نہیں، کسی قسم کا کوئی شک ثابت نہیں ہے فیہ، اس میں۔ یہ قدیم انداز ہے، خبر معذوف نکال لیتے ہیں عام طور پہ، خبر لفظوں میں نہیں ہوتی۔ جی لا ریبہ، نہیں یہ اسم ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے جو ہے نا جس میں آتا ہے وہ خبر بنتی ہے۔ لا الہ خبر نہیں ہے، لا الہ آگے آپ کہیں گے موجود نہیں ہے، کوئی الہ موجود نہیں ہے، ٹھیک۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اسم اپنی خبر اور متعلق خبر سے مل کے کیا بنا؟ جی بتائیں نا، جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ پورا ایک جملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پورا جملہ ہے۔ پورا جملہ ہونے کے بعد یہ خبر ہے اس کی، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اس مبتدا کی یہ ہے خبر اول، پہلی خبر۔ پہلی خبر یہ دی گئی ذالک الکتاب کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں پہلی خبر کیا ہے؟ لا ریب فیہ، یہ ایک مکمل جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری خبر کیا ہے؟ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خبر اول ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ٹھیک ہے۔ کیا؟ لا ریب فیہ، ہاں جملہ اسمی، اسم سے شروع ہو رہا ہے نا، ٹھیک، جملہ اسمی۔ یہ اگر مواقع میں ہم جب اسٹاپ پہلے کر لیتے ہیں لا ریبہ کے بعد، لا ریبہ کے بعد پہلا ہم ٹرپل ڈاٹ پھر ہم نے دیکھے نا، ہم نے خبر تو معذوف نکالی ہے ثابت، فیہ کو ہم آگے متعلق کر دیتے، ٹھیک۔ ھدن، یہ خبر ثانی، کیا ہے؟ خبر ثانی، خبر ثانی، ٹھیک ہے۔ جار مجرور مل کے کیا بنتا ہے ہمیشہ؟ مرکب جاری بن کے متعلق خبر۔ متعلق خبر کسے کہتے ہیں؟ جو خبر کی مزید ایکسپلینیشن ہو، فردر ایکسپلینیشن ہو، جیسے ہم نے فی ہی کو کیا کیا؟ متعلق خبر بنا دیا، ٹھیک ہے۔ لام کیا ہے؟ حرف جار، لام حرف جار ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ متقین کیا ہے؟ مجرور تو پچھلے کے لیے، اگلے کے لیے کیا ہے؟ موصوف، ٹھیک ہے۔ متقین موصوف ہے۔ متقین کی آگے صفات بیان ہوئی ہیں، وہ سب اس کی صفات بنیں گی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ، یہ سب کیا ہیں؟ صفات ہے، کس کی؟ متقین کی۔ الذین کیا ہے؟ اس میں موصول، اس میں موصول۔ یؤمنون کیا ہے؟ فعل پلس فاعل، وہ ایمان لاتے ہیں، اس میں فاعل موجود ہے، ٹھیک ہے۔ بالغیب، جار مجرور مل کے کیا بنا؟ متعلق فعل، ٹھیک ہے۔ جملہ فعلیہ ہو تو متعلق فعل، فعل کی مزید ایکسپلینیشن ہے، وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان کی مزید ایکسپلینیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل، فاعل اور مفعول مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے۔
جملہ فعلیہ خبریہ اس کو کہتے ہیں. یہ پھر موصول کے بعد کیا بن گیا؟ صلہ. موصول کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جس کو صلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں موصول اور صلہ مل کے کیا بنا؟ معطوف علیہ. واو عطف کا ہے نا، تو اس سے پہلے والا کیا ہوگا؟ معطوف علیہ. ٹھیک ہے، واو حرف عطف. یقیمون کیا ہے؟ فعل پلس فاعل. الصلاۃ کیا ہے؟ مفعول. کیا قائم کرتے ہیں؟ نماز. وہ قائم کرتے ہیں کیا؟ نماز. فعل فاعل اور مفعول مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، واو کیا ہے؟ حرف عطف. من پلس ما. من کیا ہے؟ حرف جار. ما کیا ہے؟ اس میں موصول. ما جو. رزقنا. رزقنا کیا ہے؟ فعل پلس فاعل. ہم کیا ہے؟ مفعول. ٹھیک ہے، ما رزقناہم. یہ کیا بن گیا؟ فعل پلس فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بنا؟ صلہ. صلہ اور موصول مل کے کیا بنا؟ مجرور. ٹھیک ہے، جار اور مجرور مل کے کیا بنا؟ متعلق فعل. کون سا فعل؟ یہ والا فعل. ينفقون. فعل پلس فاعل، وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فعل پلس فاعل اور متعلق فعل مل کے کیا بنا؟ کیڑا جملہ؟ جملہ فعلیہ. کلیئر؟ الذین. کیا بنا الذین؟ واو تو حرف عطف آ گیا نا. اس میں موصول. یؤمنون فعل پلس فاعل. ٹھیک ہے، بما. با کیا ہے؟ با حرف جار. ما کیا ہے؟ اس میں موصول. انزلہ کیا ہے؟ فعل پلس فاعل، مطلب نائب فاعل. نائب فاعل ہوگا نا، انزلہ ہے نا. الیکا. الیکا کیا ہے؟ جار مجرور. مرکب جاری. مرکب جاری کیا بنے گا؟ متعلق فعل. فعل فاعل نائب فاعل متعلق فعل مل کے کیا بنا؟ صلہ. صلہ اور موصول مل کے کیا بنا؟ مجرور. جار اور مجرور مل کے کیا بنا؟ جار مجرور مل کے کیا بنتا ہے؟ متعلق. متعلق فعل. کون کس سے فعل کے متعلق؟ یہ والا فعل فاعل اور یہ متعلق فعل مل کے کیا بنا؟ صلہ. یہ ہے اس کا موصول. یہ صلہ اور موصول مل کے کیا بنا؟ عطف کے بعد کیا بنے گا؟ معطوف. دیکھیں نا، یہ ہے معطوف علیہ، یہ عطف ہے. یہ اس کے بعد معطوف اول، پہلا معطوف. ٹھیک ہے، یہ آ گیا معطوف ثانی، یہ آ گیا معطوف ثالث. ٹھیک ہے، واو کیا ہے؟ حرف عطف. ما کیا ہے؟ اس میں موصول. انزلہ وہی فعل پلس فاعل. من قبلک. من قبلک کیا ہو گیا؟ مرکب جاری. ٹھیک ہے، مرکب جاری بن کے کیا بنا؟ متعلق فعل. فعل فاعل اور متعلق فعل مل کے کیا بنا؟ صلہ. صلہ اور موصول مل کے کیا بنا؟ ہاں کیا بنا؟ معطوف
رابع. ٹھیک ہے. واو حرف عطف. بالآخرت. بالآخرہ کیا ہے؟ جار مجرور مل کے مرکب جاری. ٹھیک ہے. مرکب جاری بن کے کیا بنا؟ متعلق فعل. ہم مبتدا، یا اس کو ضمیر فاصل بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یوقنون فعل پلس فاعل. ٹھیک ہے. فعل پلس فاعل مل کے کیا بنا؟ خبر. اور یہ متعلق فعل یا متعلق خبر. ٹھیک ہے. یہ مبتدا خبر مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف خامس. ٹھیک ہے. یہ سارے معطوف جو ہے معطوف علیہ کے ساتھ مل کے کیا بن گئے؟ جار کے بعد کیا آئے گا؟ مجرور بن گیا. یہ جار اور مجرور مل کے کیا بن گیا؟ متعلق خبر. پیچھے دیکھنا ہے. خبر ہے. یہ خبر اپنے متعلق کے ساتھ مل کے کیا بن گئی؟ خبر دوم. خبر دوم اور خبر اول اپنے مبتدا کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. آسان ہے. صلہ ایک جملہ ہوتا ہے. اس میں موصول کے بعد ایک پورا جملہ ہوتا ہے، جملہ خبریہ، اس کو صلہ کہتے ہیں. اس میں موصول اس کے ساتھ مل کے آتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ خود بھی تھوڑی سی ترکیب کر کے لایا کریں نا. اگلی 2 آیات کی ذرا کوشش کریں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ٹھیک ہے. کچھ تو بنائیں. ایک چیز اس سے استعمال ہوتی ہے بہت زیادہ ہے قرآن میں، وہ کانسیپٹ ہم نے ذرا نہیں دیکھا. توابع. تابع کی جمع توابع. یہ 4 ہیں: صفت، بدل، تاکید اور عطف. تابع کہتے ہیں اس اسم کو، توابع جمع ہے تابع کی. تابع کہتے ہیں اس اسم کو جو اپنے سے پہلے والے اسم کا تابع ہوتا ہے اعراب میں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو اسم ہوتا ہے، تابع سے پہلے جو اسم ہوتا ہے، یعنی تابع ہے نا، تابع تو دوسرا اسم ہے نا، اس سے پہلے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متبوع. 2 اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا اسم متبوع کہلاتا ہے، دوسرا تابع کہلاتا ہے. یہ دوسرے والا اس کے تابع ہوتا ہے. کس میں تابع ہوتا ہے؟ اعراب میں. دوسرے والے کا اعراب پہلے والے کے مطابق ہوتا ہے. وہ رفع میں ہے، یہ بھی رفع میں، وہ نصب میں، یہ بھی نصب میں، وہ جر میں، یہ بھی جر میں. ٹھیک ہے. اس کی ایک قسم تو ہم نے تفصیل سے پڑھی ہے، صفت. صفت کا متبوع کیا ہوتا ہے؟ موصوف. تو موصوف اور صفت کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری ہے بدل. یہ پچھلی دفعہ ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا. بدل سے جو پچھلا اسم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبدل منہ. ان دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بدل کی آگے 4 قسمیں ہیں. کتنی؟ 4. بدل الکل، بدل البعض، بدل اشتمال اور بدل غلط. ٹھیک ہے. بدل کل، بدل بعض، بدل اشتمال. جعل اللہ الکعبہ، اللہ نے بنایا کعبہ کو. جعل اللہ الکعبہ، کیا بنایا؟ آگے کیا لفظ ہیں قرآن کے؟ البیت الحرام.
کعبہ کے جو اعراب ہیں وہی البیت الحرام کے اعراب. البیت الحرام کعبہ کی صفت نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں بات؟ صفت نہیں ہے, صفت میں بدل میں فرق ہوتا ہے. یہ بدل الکل ہے, یہ کل کو ریپلیس کر سکتا ہے. ہم نے کہا تھا جیسے جا ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت, ابو حنیفہ آگے آپ کیا کہہ دیں نعمان بن ثابت, یہ بدل الکل ہے. کعبہ اس سے مراد بیت حرام ہے, بیت حرام اس سے مراد کعبہ. ٹھیک ہے, تو کہتے یہ ہیں کہ مبدل من اور بدل میں بدل مقصود ہوتا ہے. نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مبدل من اور بدل میں اصل مقصود بدل ہوتا ہے. یسألونک عن الشہر الحرام, عن الشہر الحرام, وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں عن الشہر الحرام, شہر قتال فی, آگے کیا الفاظ ہیں؟ قتال فی, قتال, یہ اس سے بدل ہے. یہ مبدل منہ ہے شہر, یہ اس سے بدل ہے. اس کا اعراب وہی ہے. وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں, لیکن اصل میں سوال حرمت والے مہینے کے بارے میں نہیں ہے, قتال فی کے بارے میں, اس میں قتال کے بارے میں. یہ ہے بدل الاشتمال. بدل الاشتمال اس کو کہتے ہیں کہ جس کا مبدل منہ سے تعلق ہو. ٹھیک ہے, جس کا مبدل منہ سے کیا ہو. اس میں بدل الکل میں تو یہ ہے نا کہ جو بدل ہے وہی مبدل منہ ہے. ٹھیک ہے, اور بدل البعض میں کیا ہے کہ بدل مبدل منہ کا جز ہے. ٹھیک ہے, اور بدل الاجتمال میں کیا ہے, نہ وہ اس کا کل ہے نہ وہ اس کا جز ہے بلکہ اس سے متعلق. جیسے سورے کا زیدن, سورے کا زیدن مالہ, زید چوری ہو گیا, مطلب اس کا مال, یہ بدل الاجتمال ہے. ٹھیک ہے, جی نہیں, مال اس کا باز نہیں ہے, اس کا ہاتھ اس کا باز ہے. ٹھیک ہے, ضُرِبَ زیدن یدہ, ضُرِبَ زیدن, زید کو مار پڑی, مطلب اس کے ہاتھ کو. ٹھیک ہے, بدل الغلط اس کو کہتے ہیں کہ جو لفظ آپ نے غلطی سے بول دیا. جاء زید حامد, زید آیا, جاء زید, اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں حامد, اور نہیں حامد آیا, اس کو بدل الغلط کہتے ہیں. ٹھیک, تاکید, تاکید تو آپ کو پتہ ہے, کلا اذا دکت الارض دکن دکا, تاکید ایمفیسائز کرنے کے لیے جو الفاظ آتے ہیں. فسجد الملائکہ, فرشتوں نے سجدہ کیا, کلہم, الملائکہ کا جو اعراب ہے وہی الملائکہ کلہم. یہ کلہم کیا ہے, تاکید ہے. اس سے پہلے جو اسم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مؤکد, جس کی تاکید ہوتی ہے, مؤکد تاکید, دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے. موصوف صفت کا اعراب ایک ہے, مبدل منہ بدل کا اعراب ایک ہے, مؤکد تاکید کا اعراب ایک ہے. ٹھیک ہے, عطف, ہم نے پڑھ لیا معطوف علیہ اور معطوف, حروف عطفہ 10 ہم نے کہا ہے کہ
معطوف علیہ کا جو اعراب ہوگا وہی معطوف کا ہوگا، حرف عطف سے پہلے والے کا جو اعراب ہوگا وہی حرف عطف کے بعد والے. جاء زید و حامد، رأیت زیدا و حامدا، مررت بزید و حامد. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.